العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اسلامی کے اصول و مبادئ سے متعلق ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں بلکہ تمام شرعی ابواب میں ربانی تعبیر کا یعنی وحی کی تعبیر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص عقیدے کے باب میں مثلا شؤون الہیہ میں اللہ جل وعلا کے اسماء و صفات میں شرعی تعبیر کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ عجمی تعبیریں یا کتابوں سے الفاظ اور ایسی عبارتیں بولنا بدرجہ بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، اور اسی لیے صاحب شرح طحاویہ نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے کہ شؤون الہیہ کے اندر ربانی تعبیر کا اہتمام کیا جائے۔ اہل کلام، متکلمین، مناطقہ، فلاسفہ نے بالخصوص شؤون الہیہ کے اندر جن تعبیرات کو اپنایا ہے اس میں بڑی کمیاں، خامیاں، خرابیاں، بلکہ زیغ و انحراف کی باتیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ ناظرین کو یہ بات میں عقیدہ طحاویہ کے مصنف علامہ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا رسالہ العقیدہ الطحاویہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت ہی بنیادی عقیدے کا متن ہے، تاہم سلفی مستند محقق 3 مقامات پر ایک مقام کو میں اشارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے اللہ جل وعلا کی شان میں اس کے اسم سے متعلق یا کہیں اس کی ذات سے متعلق جو تعبیر اپنائی، مثلا قدیم بلا ابتدائی، اس پر باضابطہ نکیر کیا گیا کہ قدیم چونکہ اللہ جل وعلا کے نہ تو اسماء حسنہ میں سے ہے اور نہ ہی سنت میں اللہ جل وعلا کی شان میں اس کے ذات کے تعلق سے، اس کی صفات کے، اس کے وصف کے تعلق سے اس لفظ کا اطلاق ہے، لہذا قدیم کا استعمال امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کی طرف سے درست نہیں ہے۔ متکلمین کی عبارتیں جو مختلف اعتبار سے اور بالخصوص نفیوں کی بھرمار کر کے اللہ جل وعلا کی توصیف بیان کرتے ہیں اور اس کے ذات و صفات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں تو حد درجہ خرابیاں ہیں۔ تو بہرحال عقیدے کے باب میں اسلامی شرعی ربانی تعبیر کا اہتمام کرنا یہ ایک اہم ترین اصل ہے، اور اسی لیے اگر کوئی اسلامی عقیدے کے باب میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو کتاب و سنت سے پڑھے
اور اس کے اندر خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہے، تو اس سے تفصیل پوچھی جائے گی کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا مراد لیتے ہو۔ اگر وہ ایسی بات کہتا ہے اور ایسا معنی مراد لیتا ہے کہ جو حق کے موافق ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ کتاب و سنت میں موجود حق کے مخالف ہے تو اس کو مردود قرار دیا جائے گا۔ لیکن اسلاف کا طریقہ اور منہج یہی ہے کہ عقیدے کے باب میں ربانی تعبیر کا اہتمام کیا جائے اور از خود اپنی گڑھی ہوئی عبارتیں اور باتیں وہ الفاظ نہ ادا کیے جائیں جو شریعت کی تعبیر کے منافی ہیں۔ اللہ والا سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں عقیدے کے ان اصول و دلائل اور ان اہم نکات کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے اور اسی کے بموجب ایمان و